خدا یسوع مسیح میں اب سب کی سلامتی ہو. آواز بہت کم ہے. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. سب خوش ہیں؟ بے شک سردی بہت زیادہ ہے. ہمارے درمیان آج ایک کپل ہے جو اسٹیشن کے پاس سے موٹر سائیکل پر آیا ہے اور آپ سوچیں کہ وہ کتنی سردی میں آئے ہیں. ہیلیلویا. لیکن جو اپنے بدن کو مسیح کے لیے تکلیف دیتا ہے وہی مسیح میں ہے اور مسیح اس میں ہے. ہیلیلویا. چلیں ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اس کا 13واں باب اور اس کی آیت نمبر 5 ہم پڑھیں گے. اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں. اپنے آپ کو جانچو کیا تم اپنی بابت نہیں جانتے کہ مسیح یسوع تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو. خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سب کہیں آمین. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ, اپنے آپ کو جانچو کیا تم اپنی بابت نہیں جانتے کہ مسیح یسوع تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو. آپ اس بات پر غور کریں کہ لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو جانچو, اپنے آپ کو آزماؤ کہ کیا مسیح یسوع تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو. پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر ہمارا بدن اس قابل ہے کہ مسیح یسوع کا روح میرے اندر ہے تو میں خدا کی نظر میں مقبول ہوں. اگر مسیح کا روح مجھ میں نہیں تو میں اس کی نظر میں نامقبول ہوں. اگر آپ خداوند کی نظر میں مقبول نہیں ہیں, خدا کا روح آپ کے اندر نہیں ہے, تو آپ کی کوئی دعا, آپ کا کوئی ہدیہ, آپ کی کوئی شکر گزاری, آپ کی کوئی قربانی خداوند کے حضور نہیں پہنچتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ خداوند کی نظر میں مقبول ہیں, آپ کا بدن اس قابل ہے کہ خداوند اسے پسند کرے تو وہ آپ کا ہدیہ بھی پسند کرے گا. احبار 19واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تم سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو ایسے گزراننا کہ تم خداوند کی نظر میں مقبول ہو. کیا لکھا ہے کہ جب تم ذبیحہ گزرانو, قربانی گزرانو تو تمہاری قربانی قبول ہو. لکھا کہ تم خداوند کی نظر میں مقبول ہو. اگر آپ خداوند کی نظر میں مقبول ہوں گے تو ہی آپ کا ہدیہ, آپ کی شکر گزاری, آپ کی قربانی بھی خداوند کی نظر میں مقبول ہوگی. جن لوگوں کی زندگی خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے, جن کے اندر مسیح کا روح نہیں ہے, خداوند ان سے اپنی آنکھیں پھیر لیتا ہے.
اگر اب یسایہ پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو لکھا کہ آئے صدوم کے حاکموں، مجھے تمہارے ذبیحوں سے کوئی خوشنودی نہیں، تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ کون تمہیں کہتا ہے کہ میرے حضور باطل ہدیے لے کے آؤ؟ تم میری بارگاہوں کو آ کے روندتے ہو، تم دعا پہ دعا کرو گے، میں اپنی آنکھیں پھیر لوں گا، میں نہیں سنوں گا۔ اگر آپ کی زندگی خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا کوئی ہدیہ، آپ کی کوئی نماز، آپ کی کوئی شکر گزاری خداوند سنتا ہی نہیں۔ بہت ہوتا نا، بہت سارے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کہتے پتہ نہیں کی ہوا ہے، ساڑی تے خدا سنتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ آپ لائق طور پر خداوند کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ جب آپ خداوند کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو خداوند پھر آپ کی نہ دعا کو سنتا ہے، نہ ہی آپ کی کسی قربانی کو وہ قبول کرتا ہے۔ اگر میں دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ، کیا جتنی دفعہ مرضی میں بائبل پڑھوں، میں دعا کروں، میں نماز پڑھوں، لیکن اگر میرے بدن کے اندر عادت ہے کہ میں نشہ کرتا ہوں، میں کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہوں، میں کسی کے بارے میں برا سوچتا ہوں، میں کسی کے بارے میں برے پروپیگنڈا کرتا ہوں، تو پھر میری دعا کرنے، نماز پڑھنے، بائبل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں بائبل پڑھ کر دعا کرنے کے بعد سگریٹ پی لیتا ہوں تو کیا فائدہ؟ کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، بت پرست خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، گالی دینے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، خداوند آپ کے لیے وہ عجیب اور اچنبے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے اندر مسیح کا روح ہے تو وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ خداوند کے لیے اپنے بدن کو وقف کرتے ہیں تو سارا کو خدا نے 90 سال کی عمر میں بچہ دیا۔ الشبا کے بارے میں لکھا کہ وہ اور زکریا بل بزرگ اور ضعیف تھے، لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے اور بدی سے دور رہتے تھے۔ ہلیلویا۔ تو آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خداوند میں ہیں اور آپ کو خدا نے اولاد نہیں دی تو اس سے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ آپ کا رحم، اگر آپ خداوند میں پورے ہیں تو آپ کے رحم کو خدا نے معجزے کے لیے رکھا ہے۔ ہلیلویا۔ کیا حنا کو خدا نے بیٹا نہیں دیا جب اس نے دعا کی؟ جب حنا نے ہیکل میں آ کر دعا کی تو خدا نے اس کو بیٹا دیا، جو ایک بہت بڑا نبی ہوا، سیموئیل۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 5 مہینے 6 مہینے اگر کسی خادم کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے اور ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہو، یا مطلب یہ کہے کہ ہمیں بیٹا نہیں ملا، یا ہمیں جاب نہیں ملی، یا ہماری کوئی بھی پرابلم ہے، اگر وہ دور نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس، بابے کے پاس چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ خداوند کے لیے اڑتے ہیں، آپ کھڑے رہتے ہیں، خداوند آپ کے لیے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ ہلیلویا۔ آج کتنی سردی ہے، میرے اپنے بھی پیر، میں نے، آپ کو یقین کریں گے، میں نے 3 ٹائم ساکس پہنے ہوئے ہیں، میں نے 3 جوڑیاں ساکس پہنی ہیں، پھر بھی میرے پیر بالکل سردی سے سن ہیں۔ میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں، آپ جتنے بھی آج کے دن عبادت میں آئے ہیں، خاص کر یعقوب بھائی کو، ابھی میں گیا تھا، پتہ چلا جس کو بخار ہے اس کے باوجود وہ بیٹھا ہے۔ زوردار تالیاں بھائی کے لیے۔
اور خدا کے پاک روح کے لیے جو آپ کے اندر کام کرتا ہے اور آپ کو تحریک دیتا ہے کہ آپ اس کی حضوری میں آئیں. اور آپ جتنے بھی آج آئے ہیں آپ خداوند کے نام کے وسیلہ سے آپ بلیسڈ ہیں. اور آپ جیسے سیم آئے ہیں ویسے نہیں جائیں گے. آج آپ اپنی برکت کو ریسیو کر کے جائیں گے. ہلیلویا. کیونکہ آپ ایمان سے آئے ہیں اور خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جو ایمان سے آتا ہے وہ اپنے معجزے کو ریسیو کرتا ہے. ہلیلویا. اگر آپ کے اندر مسیح ہے اور آپ مسیح میں ہیں تو آپ زندگی پا جائیں گے, کثرت کی زندگی. ہلیلویا. آپ دیکھیں, اگر آپ خداوند کا بدن, آپ اپنا بدن خداوند کے ہینڈ اوور کرتے ہیں اور خدا کے روح کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کلام کہتا ہے کہ آپ جیتے رہیں گے. ہلیلویا. رومیو 8 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے, اور اگر جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے. میں بدن کی موت کی بات نہیں کر رہا, یہ بدن کی موت تو سب کی ہونی ہے. عبرانیوں 9 باب کی 27 میں لکھا کہ جیسے آدمیوں کا ایک بار مرنا اور عدالت کا ہونا ضرور ہے, میں دوسری موت کی بات کر رہا ہوں. جب آپ جان دینے تک وفادار رہیں گے تو پھر آپ کے اوپر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہوگا. میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ خدا کا روح آپ کے اندر آ کر رہے. ہلیلویا. کلام میں لکھا ہے کہ تم خون سے خریدے گئے ہو. کس سے خریدے گئے ہو؟ خون سے خریدے گئے ہو. پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا. کس کا جلال ظاہر کرنا ہے؟ اپنے بدن سے. اور اپنے بدن سے, آپ کے بدن سے مسیح کا جلال اسی وقت ظاہر ہوگا جب مسیح آپ کے اندر ہوگا, تو آپ کے بدن کے وسیلہ سے مسیح اپنی قدرت کو دکھائے گا. اس وقت جب آپ مسیح میں ہیں اور مسیح آپ کے اندر ہے, جب آپ نے اپنا بدن مسیح کے لیے وقف کیا ہے, مسیح نے اپنے آپ کو آپ کے لیے قربان کیا. اور پولس رسول رومیو 12 باب کی 1-2 آیت میں کہتا ہے کہ اے بھائیوں, میں تمہیں خداوند کی سب رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. آپ ابھی اپنی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بدن کی تمام ان خواہشوں کو قربان کر دیجئے مسیح کے لیے جو آپ کو مسیح کے دور لے کے جاتے ہیں. وہ پیسے کا لالچ ہو, وہ کسی کے بدن کا لالچ ہو, وہ نشے کا لالچ ہو, وہ نشے کی خواہش ہو, کیونکہ خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے. جب آپ کے اندر کوئی بھی ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے جو غلط ہے تو اس سے گناہ پیدا ہوتا ہے, اور گناہ کی مزدوری موت ہے. اور مسیح نے آپ کے لیے جان دی, آپ گناہ گار ہی تھے. رومیو 5 باب اور 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے کہ خدا اپنے پیار کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا, تاکہ آپ کو وہ راست باز ٹھہرائے, آپ کے ناراستی کو دور کرے. آپ کے ناراست ہونے کے باوجود مسیح راست باز نے آپ کے لیے اپنی جان قربان کی تاکہ آپ کو باپ کے پاس پہنچائے. ہلیلویا. تو آپ باپ کے پاس اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب آپ راست بازوں کی موت مریں گے, شریروں کی موت نہیں.
کیونکہ یسایہ 57 باب میں لکھا ہے کہ صادق جب ہلاک ہوتا ہے تو ہم خاطر میں نہیں لاتے، اور کوئی نہیں جانتا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں تاکہ آنے والے عذاب سے بچیں۔ ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے سب کو۔ میں نے کافی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی غلط کام نہیں چھوڑتے، ڈاکٹروں نے کہہ دینا تو نہ چھڑا تو مر جانا ہے، وہ اگلے دن تو کدی وہ کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیتا ہے۔ تو میں کہا پادری پاویں جنی مردی کرے وہ تو نہیں اثر ہونا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ سوچیں، آپ چھوٹی سی تکلیف اپنے بدن کو دے کر اس کو پاک نہیں کرنا چاہتے تو اس مسیح کی طرف دیکھیں جس نے آپ کے لیے اپنے منہ پہ تپیڑے کھائے، اپنے منہ پہ تھکوایا، اپنی داڑھی نچوائی، اپنی کمر پہ کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج پہنا۔ آپ نے کے لیے اس نے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے۔ آپ ایک چھوٹی سی عادت نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ آپ کے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی طرف دیکھیں جس نے آپ کے لیے اپنی جان دی۔ اور اگر وہ مسیح جس نے آپ کے لیے جان دی آپ اس میں ہیں تو پھر آپ پر سزا کا حکم نہیں۔ اگر آپ مسیح میں نہیں تو سزا آپ پر واجب ہو چکی، کیونکہ آپ نے اپنے بدن کو پاک نہیں کیا اور مسیح کا روح آپ میں آیا نہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے جو ہم نے پڑھا کہ اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو آزماؤ کہ اگر مسیح تم میں نہیں تو تم نامقبول ہو۔ قائن کو خدا نے کہا نا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ وہ خدا کی نظر میں مقبول نہیں تھا، اسی لیے اس کی قربانی قبول نہیں، اس کا ہدیہ قبول نہیں ہوا تھا۔ جو خدا کی نظر میں مقبول ہے اس کی دعا بھی سنی جاتی ہے، اس کا ہدیہ بھی قبول ہوتا ہے، اس کی قربانی بھی قبول ہوتی ہے۔ جو اپنے بدن کو مسیح کے لیے قربان کرتا ہے، اپنے لیے اپنے بدن کی تمام خواہشوں کو مسیح کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ دیکھیں اتنی سردی میں آپ آتے ہیں، لیکن اگر جتنے بھی سردی میں آتے ہیں اگر وہ سیم واپس چلے جاتے ہیں، ان کے بدن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو آپ کا یہاں آنا بھی رائے گاہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ میں آنے سے صرف یہی ہے کہ کلام سننے کے بعد آپ کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، آپ کی سوچ بدلتی ہے۔ جب آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ کی زندگی بدلے گی۔ ہیلیلویا۔ تو بدن کس کے لیے ہے؟ خداوند کے لیے۔ خداوند کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے۔ جب آپ اپنے بدن کو مسیح کے لیے، خدا کے لیے پورا پورا وقف نہیں کرتے، جب آپ اس کے حکموں کو نہیں مانتے، تو پھر ہم سول بادشاہ کی طرح رد کیے جاتے ہیں، پھر خدا کا روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے اور بری روحیں آ کر ہمیں ستانے لگتی ہیں۔ ہیلیلویا۔ دیکھیے، خدا کے روح کو اپنے اندر جگہ دیں، اپنے بدن کو اس قابل بنائیں، اپنے بدن کو پاک بنائیں، اپنے بدن کو خداوند کے لیے وقف کریں تاکہ مسیح کا روح آپ میں ہو اور آپ خداوند کی نظر میں مقبول ہو۔ ہیلیلویا۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آج سے مسیح کے ساتھ پوری طرح زندگی گزاریں گے؟ میں تو وعدہ کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو سردی لگ رہی ہے، ہاتھ نہیں نکل رہے۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہریں اور ہمیں ایسا فضل بخشے کہ ہم مسیح کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ کلام کے وسیلہ سے زوردار تالیاں پاک روح کے لیے۔